آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر چاند محمد مرحوم ابن خان محمد مرحوم اور یہ بندو مرحومہ بندو صحیح ہے بنت عبد الشکور صابر حسین مرحوم ابن چاند محمد مرحوم جمیلہ بانو مرحومہ بنت عبداللہ اور تمام مومنین مومنات سبھی کی ارواح کو ایصال فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ لأخیہ محمد ابن الحنفیہ یا اخی انی لمخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و بسیرت ابی علی ابن ابی طالب عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ وصیت نامہ جس کے بابرکت جملوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت مدینہ منورہ سے نکلنے کا قصد فرمایا اور بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے، اس وقت آپ کے بھائی حضرت محمد حنفیہ، شاید ہمارا مجمع جناب محمد حنفیہ کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ محمد حنفیہ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اور اس کو ہمارے یہاں تھوڑا سا اردو زبان میں اس کے لیے جو یہ رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک تھوڑا سا عجیب سا لفظ ہے، بلکہ اردو میں کیا وہ ہندی سے اور سنسکرت سے آیا ہے، سوتیلا، اسے ہم کہتے ہیں سوتیلا، یعنی سوتیلا بھائی، سوتیلی بہن، سوتیلی ماں، یہی ہے نا، جبکہ اسلام میں رشتہ ہے، وہاں سوتیلا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یعنی باپ سے ایک ہیں امام حسن، امام حسین اور جناب محمد حنفیہ اور باقی حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے، لیکن مائیں الگ الگ ہیں، اور اس رشتے کو ہمارے یہاں سوتیلے سے تعبیر کیا جاتا،
جبکہ اہل بیت اور بالخصوص اسلام میں اور اہل بیت کے یہاں سوتیلا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھائی ہے وہ بھائی ہے، جو بہن ہے وہ بہن ہے، جو ماں ہے وہ ماں ہے۔ اور اس چیز کو بھی ثابت کیا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے افراد نے کہ ہمیشہ بھائی کو بھائی سمجھا، بہن کو بہن سمجھا، وہاں کوئی فرق نہیں آنے دیا کہ ان کی ماں الگ ہے اور ہماری ماں الگ ہے۔ اور یہ فرق اس لیے بھی نہیں آ پایا کہ جس ماں کے شکم سے ان حضرات نے جنم لیا تھا وہ بھی اسلام کی مکمل پابند تھیں، اور وہ بھی اسلام کی مکمل پابند تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کے درمیان یہ فکر پیدا نہیں ہونے دی کہ یہ تمہارے سوتیلے بھائی ہیں، نہیں، بلکہ اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو سمجھا، چاہے وہ جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہوں یا جناب محمد حنفیہ کی والدہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور ایک پیغام دیا اپنے چاہنے والوں کو کہ اس طرح کے رشتے قیامت تک قائم ہوتے رہیں گے، لیکن ان رشتوں کے اندر کوئی پریشانی اور کسی طرح کی پرابلم نہیں آنی چاہیے۔ وہ عورت کہ جو دوسری بیوی کی شکل میں، بیوی کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد اگر دوسری بیوی کی شکل میں اس گھر میں آ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری اسلام کے تئیں یہ ہے کہ اب وہ ان بچوں کی بھی ماں ہے کہ جو بچے پہلے شوہر سے ہیں، اور کیجیے جو بچے شوہر سے ہیں، چاہے وہ اس کے شکم سے انہوں نے جنم لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ اور اگر ہم واقعاً محمد و آل محمد اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں تو یقین جانیے یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جہاں سوتیلا لفظ آتا ہے وہیں محبتوں سے زیادہ نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بالخصوص اس سلسلے میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے کردار اور ان کی سیرت پہ نظر رکھیں، ان کی سیرت پہ نظر رکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹے یعنی جناب عباس ان کے بھائیوں سے بھی زیادہ ان کو سمجھا، دونوں شہزادوں کو ان سے زیادہ سمجھا۔ اور حد یہ ہے کہ جب کہ رشتے کے اعتبار سے بھائی تھے، لیکن جناب عباس اور جناب عباس کے باقی بھائیوں کو، اپنے بچوں کو کبھی امام حسن اور امام حسین کو بھائی نہیں کہنے دیا، اور کبھی جناب زینب ام کلثوم کو بہن نہیں کہنے دیا، بلکہ یہ کہا کہ میرے لال تم جو ہے وہ غلام ہو اور یہ تمہارے آقا ہیں۔ اور وہی ایک سلسلہ چلتا رہا پوری زندگی۔ کبھی جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام نے بھائی نہیں کہا امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور اگر کہا بھی تو فرمائش کے طور پر کہ جب خود امام نے تمنا کی، غور کیجئے گا ذرا، جب خود امام نے حکم دے دیا تو اس کے بعد وہ بھائی کہہ کر کے ایک بار پکارا پوری زندگی میں، اور پھر اس کے بعد زندگی نے وفا نہ کی، پھر آپ جو ہے وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو آج میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصیت نامے کے جو بابرکت جملے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ پہلے پیش کر دوں، اور ترجمے ہی سے بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی کہ کربلا کا مقصد، کربلا کا ہدف، کربلا کیوں ہوئی، کربلا میں امام حسین کیوں کر رہے تھے، وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں میرے بھائی محمد حنفیہ، انی لمخرج شرن ولا بطرہ، نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ یہ مقصود ہے اس اقدام سے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں اسلام کا محافظ ہوں، یعنی جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں، نہ میں ریاکاری کے لیے نکل رہا ہوں، ولا مفسدن ولا ظالما، اور نہ میں کسی طرح کا اس روئے زمین پر فساد کرنا چاہتا ہوں اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ چار باتیں کربلا کے حوالے سے وہ ہیں کہ جن کو پہلے ہی کربلا کے سفر سے پہلے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت نامے کے طور پہ منع کر دیا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ میرے اس اقدام کا اور میری ان شہادتوں کا
کوئی ہدف ایسا نہیں ہے کہ جس میں شر شامل ہو یا جس میں فساد شامل ہو یا جس میں کوئی فتنہ شامل ہو یا جس میں کوئی برائی شامل ہو، لہٰذا میں ان کاموں کے لیے نہیں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میں صرف اور صرف اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں اس اقدام کے ذریعے، اس سفر کے ذریعے، اس بیعت کے انکار کے ذریعے صرف یہ چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور کیجئے گا، نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شر کربلا سے دور ہے، برائیاں کربلا سے دور ہیں، فتنہ و فساد کربلا سے دور ہے، ظلم کربلا سے دور ہے۔ امام نے پہلے ہی کربلا ہونے سے پہلے ان ساری چیزوں کو اپنے اقدام سے دور کر دیا، لہٰذا اب جب تک کربلا کی یاد منائی جائے تو اس کربلا کی یاد میں مجالس ہوں، چاہے محافل ہوں، غور کیجیے ذرا، مجالس ہوں، مرثیہ ہو، نوحہ ہو، سلام ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، تعزیہ ہو، جتنی بھی چیزیں کربلا کی یاد میں منائی جائیں ان میں کسی بھی زاویے سے نہ شر آنا چاہیے، نہ کوئی برائی آنی چاہیے، نہ کسی پہ ظلم ہونا چاہیے، اور نہ کسی طرح کا فتنہ و فساد ہونا چاہیے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں، یعنی اب کربلا کی یاد میں جو کربلا کی یاد منائی جا رہی ہے وہ یاد بھی اتنی پاک و پاکیزہ ہو، وہ پروگرام بھی اتنے مقدس ہوں کہ جس چیز سے امام حسین نے انکار کر دیا اب وہ کربلا کی یاد میں شامل نہیں ہونے چاہیے، اور فرما رہے ہیں وہ کربلا کی یاد میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اگر مجلس ہو رہی ہے تو مجلس اصلاح کے لیے ہو، اصلاح امت کے لیے ہو، سامعین کی اصلاح کے لیے ہو، اور ذاکر خود اپنی اصلاح کی کوشش کرے، صحیح ہے نا، خطیب اپنی اصلاح کی کوشش کرے، عالم اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اور اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو حاضرین ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر ہم اصلاح کے ہدف کو لے کر کے آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے یہ مجلسیں بھی کامیاب ہیں، یہ ذکر محمد و آل محمد بھی کامیاب ہے، اور یہ سامعین کا سننا اور خطبہ کا ذکر کرنا سب کچھ جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر ان مجالس میں کہیں سے بھی کوئی برائی شامل ہو گئی تو نہ مجلس قبول ہوگی اور نہ یہ سب کچھ جو سلسلہ ہو رہا اس میں کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام باتوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، کربلا 6 مہینے بعد ہوگی، لیکن کربلا کا سفر شروع فرما رہے ہیں امام، کربلا کے لیے نکل رہے ہیں امام، ابھی کربلا نہیں ہوئی۔ نکلنے سے پہلے یہ وصیت نامہ تحریر فرما کر کے جناب محمد حنفیہ کے سپرد فرما دیا۔ اچھا، امام کی دیکھیں، معصوم کی جو فراست ہوتی ہے، کیونکہ معصوم علم امامت سے عصمت کے ذریعے مستقبل کے پردوں کو چاک کر کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کس طرح کی چیزیں ہونے والی ہیں، اسی کو ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی علم غیب نبی کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خود بذات خود علم نہیں ہوتا، اللہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ بڑی مشکل کہاں پیدا ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مستقل طور پہ وہ علم غیب جانتے ہیں، تو پھر اعتراض ہوتا ہے۔ نہیں، علم غیب وہ خود نہیں جانتے ہیں، جیسے نبوت خود ان کا منصب نہیں ہے، رسالت خود ان کا بنایا ہوا منصب نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، تبھی تو جب اللہ نے نبوت دی تو نبی بنا، جب اللہ نے رسالت عطا کی تو رسول بنا، جب اللہ نے امامت دی تو وہ امام کہلایا۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے جو کچھ بھی صلاحیتیں اور جتنے بھی کمالات و فضائل ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو علم غیب بھی معصوم کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ علم غیب بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب علم غیب کے ذریعے معصوم اس بات کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ اب سے 100 سال 200 سال 1000 سال بعد کیا ہونے والا ہے، کس طرح کے نظریات، کس طرح کے افکار آ سکتے ہیں۔ لہٰذا امام نے یہ وصیت نامہ لکھ کر کے شہادت سے پہلے ہی تمام لوگوں کی زبانوں پہ پابندی لگا دی
کہ میری شہادت کی تعویل تم نہ کرنا. غور فرما رہے ہیں؟ میری شہادت کے بارے میں تم نہ بتانا کہ کیوں گئے تھے امام، کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی طبیعت الگ، ہر ایک کی فکر الگ، ہر ایک کا خیال الگ. لہٰذا ہر انسان اگر یہ وصیت نامہ نہ ہوتا تو ہر ایک اپنی طرف سے امام حسین کی شہادت کی تعویل کرتا ہوا نظر آتا. امام اس لیے نکلے، امام اس لیے نکلے، جس کا جتنا ذہن ہوتا. لیکن میرے مولا نے بتا دیا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، اس کا حق میں کسی اور کو نہیں دیتا. میں خود وصیت نامے کے طور پہ یہ بیان کر کے جا رہا ہوں کہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ شر پھیلانا چاہتا ہوں، نہ فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی طرح کی بغاوت اور ریاکاری مقصود ہے، نہ کسی پہ ظلم کرنا مقصود ہے. صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اب جب کربلا کی یاد منائی جائے تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصلاح کے پیغام کو آگے بڑھائے، کیونکہ کربلا اصلاح کے لیے ہوئی ہے. کربلا جو ہے وہ فسادات اور مظالم کے لیے نہیں ہوئی. صلوات بڑھے محمد وآل محمد. کربلا اصلاح کے لیے ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی، انسانی معاشرے میں جتنی برائیاں ہو سکتی، اور فرمائیے گا ذرا، انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سماج، انسانی سوسائٹی کے اندر جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں سمٹ کے ان 4 برائیوں میں آ جاتی. اس کے علاوہ بتائیے اور کون سی برائی ہوگی؟ اور فرمانے یا تو وہ برائی شر ہوگی، اور شر کے معنی آپ جانتے ہیں. اور فرمائیے یا وہ فتنہ و فساد ہوگا، یا کچھ اور ہے برائیوں میں؟ یہی ہے نا، فتنہ و فساد ہوگا، یا کسی پر ظلم ہوگا. اور فرمانے یا کسی پر ظلم ہوگا. تو جب بھی برائی جنم لے گی تو یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی، اور یہ 4 ہی چیزیں برائیوں کو جنم دیں گی. اگر ہم ان 4 ہی پہ کنٹرول کر لیں تو پھر کوئی برائی جنم نہیں لے سکتی. لہذا انسانی معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں ان کو معصوم نے 4 برائیوں میں سمیٹ کر کے اور پھر کربلا کے حوالے سے اس دروازے کو بند کر دیا کہ نہ شر ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ فتنہ ہوگا، نہ ظلم ہوگا کسی پر. اور جہاں یہ ساری چیزیں نہ ہوں سمجھ لو وہیں کربلا ہوگی. صلوات بڑھے محمد وآل محمد پر. جہاں یہ ساری چیزیں نہ ہوں سمجھ لو وہیں کربلا ہے. جی اگر ہمارے معاشرے میں شر نہ ہو تو سمجھو کربلا میں رہ رہے ہو. غور فرمائیے ذرا، سمجھو کہ تم کربلا میں رہ رہے ہو، کربلا میں زندگی گزار رہے ہو. اگر ہماری گلیوں میں کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو کربلا میں ہو. اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی فتنہ و فساد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کربلا میں ہیں. جی لیکن اگر ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں معاشرے کو چھوڑیے، جس انسان کے اندر یہ برائی موجود ہے اگر وہ امام کے روضے کے سامنے بھی کھڑا ہو تو سمجھ لے وہ کربلا نہیں گیا، وہ زیارت کرنے نہیں گیا. صلوات ہے محمد وآل محمد پر. جی امام کی زری پکڑے بھی کھڑا ہو، جی اور وہاں کھڑے ہو کر بھی فرض کیجیے، اب تو موبائل ہاتھ میں ہے سب کے نا، موبائل پہ کال آ جائے اور کوئی فتنے کی بات کر رہا ہو. جی امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہے نا، فتنے کی بات کر رہا ہو، ایسی گفتگو کر رہا ہو کہ جس سے جہاں گفتگو ہو رہی وہاں فتنہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کربلا میں نہیں ہے. جی یہ کربلا والوں کے ساتھ نہیں ہے. کربلا والوں کو جسموں کی ضرورت نہیں ہے. اور کیجئے گا ذرا، کربلا والوں کو جسموں کی ضرورت نہیں، بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. کربلا تو یہ چاہتی ہے کہ ان کا ذہن مکمل ہو جائے. اور کیجئے ان کا ذہن مکمل ہو، ان کی فکر اسلامی ہو، ان کے خیالات اسلامی ہوں. تو کربلا اس لیے واقع ہوئی. ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہیں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ ہے فکری مرحلہ، دوسرا مرحلہ ہے عملی مرحلہ. ایسے ہی ہے نا، فکر الگ ہے اور عمل الگ ہے. جب یہ دونوں مل جائیں تو اسلام بن جاتا. غور کیجیے گا، اگر صحیح فکر صحیح عمل سے مل جائے تو اسلام، اور غلط فکر غلط عمل سے مل جائے تو کفر. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ایک ہے فکری مرحلہ اور ایک ہے عملی مرحلہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکری مرحلہ جو ہے اس میں تو تقریباً 95% انسان کربلائی ہیں. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی نہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. فکری اعتبار سے، فکر کے حوالے سے 95% انسانیت اور انسانوں کے امت یعنی نوع بشر کے افراد کس کے ساتھ ہیں؟ قرآن کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. جی فکری طور پر حضرت علی کے ساتھ ہیں، حضرت حسن کے ساتھ ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں. کیوں؟ سب کی فکر وہی ہے جو اسلام کی تھی، جو اسلام کا پیغام ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، فکر وہی ہے. ایک یہودی سے بھی پوچھئے کہ چوری صحیح ہے یا غلط. یہودی کی بات کر رہا ہوں میں، مسلمان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صحیح نا. ایک یہودی سے پوچھئے چوری صحیح ہے یا غلط، تو کہتا غلط. تو قرآن بھی غلط ہی کہہ رہا. تو قرآن کے موافق ہے فکر یا نہیں ہے؟ حضور پاک بھی اس کو غلط ہی بتا رہے ہیں. تو حضور کی فکر کے مطابق ہے فکر یا نہیں ہے؟ امام حسین بھی اس کو غلط ہی کہہ رہے ہیں. تو فکر میں امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ایسے ہی ہے نا. پوچھئے ظلم صحیح ہے یا غلط، کسی بھی انسان سے پوچھئے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے، تو ہر ایک کہے گا ظلم غلط ہے. جھوٹ صحیح ہے یا غلط؟ غلط. کسی کا مال غصب کرنا صحیح ہے یا غلط؟ غلط. جی کسی کو ستانا صحیح ہے یا غلط؟ غلط. غیبت کرنا صحیح ہے یا غلط؟ یہ خالی شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی سے پوچھیے آپ یہ ساری چیزیں تو کہے گا غلط. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا تھا فکر میں یہ قرآن کے ساتھ ہے. جی فکر میں یہ حضور پاک کے ساتھ ہے، فکر میں یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے. اب لفظوں کو بدل کے کہوں، فکر میں یہ محمدی ہے، فکر میں یہ علوی ہے، فکر میں یہ حسنی ہے، فکر میں یہ حسینی ہے، یہ باقری ہے، یہ زیدی ہے، یہ نقوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ جعفری ہے. صحیح ہے. تو فکر میں تو سب کچھ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فکر پہ جزا و سزا ملے گی؟ جی بھائی جزا و سزا صرف اور صرف فکر پہ ملے گی. اگر صرف اور صرف فکر پہ جزا و سزا ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی فکر صحیح ہو گئی وہ مومن ہو گیا. اور کیجئے جس کی فکر صحیح ہے وہ مومن ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام میں صرف اور صرف فکر کے مطابق جو ہے وہ جزا و سزا نہیں ہے. ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. تو فکر کے صرف اور صرف، دیکھیں میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، مجھے معلوم ہے بعد میں اختلاف ہو سکتا. صرف اور صرف فکر پہ جزا و سزا نہیں ہے. صرف اور صرف کہہ رہا ہوں اس لیے، صحیح نا. لیکن بہتر ہے کہ فکر اچھی ہو. میں اس کی تشویق نہیں دلا رہا، اس کی طرف تشجیع نہیں دلا رہا کہ آپ غلط فکریں رکھیے. فکر کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب فکر اچھی ہوگی تبھی میدان عمل میں عمل اچھا ہوگا. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، فکری طور پر سب اسلام کے ساتھ ہیں، اور صرف فکر پر جزا و سزا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جزا و سزا عمل پر ہے، عمل کے مطابق ہے نا. جو بھی جزا دے گا اسلام
جو بھی سزا دے گا وہ عمل کے مطابق، وہ ہے عمل میں۔ تو فکر میں تو سب جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ ہیں، فکر میں تو سب امام حسین کے ساتھ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا یہی افراد جو فکر میں حسینی ہیں، کربلائی ہیں، عمل میں کیا ہیں؟ جی اگر یہ عمل میں بھی کربلائی ہو جائیں، عمل کے بھی حسینی ہو جائیں، عمل کے بھی محمدی ہو جائیں، عمل کے بھی علوی ہو جائیں، تو روئے زمین پہ اب اس انسان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ شرط ہے کہ عمل میں بھی ہو جائیں۔ اب فکر میں تو سب ساتھ، لیکن عمل میں اب ابھی تک تو یہ دوسروں کی باتیں تھیں، اب ذرا اپنے اندر آ جائیے۔ وہی انسان کے جو اپنے آپ کو حسینی کہتا، مولائی کہتا، کربلائی کہتا، جب وہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو اس کی تعویلیں کرنے لگتا، جی، اور عمل میں امام حسین کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں جھوٹ سے فائدہ پہنچتا ہے وہاں جھوٹ بولنے لگتا، جی۔ غیبت کرتے ہوئے اگر کوئی ٹوک دے غیبت کیوں کر رہے ہو تو کہتا میرا مقصد غیبت نہیں ہے، صحیح نا؟ تو بھئی اور کیا ہے جب اس کے پیٹھ پیچھے برائی ہو رہی ہے تو ہے کیا یہ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کردار میں، کسی کے زندگی میں کچھ نقائص کا پایا جانا اور اس کا پیچھے ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ نقص نہ ہو اور پھر اس کو بیان کیا جائے تو وہ تہمت ہے۔ غور فرمائیے ذرا، اگر ہو ہی نہ اس کے اندر وہ بات اور پھر اس کے طرف نسبت دی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ تہمت ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کے اندر وہ کمزوری ہے۔ غور کیجئے گا ذرا، اس کے اندر وہ کمزوری ہے، اس کے کردار میں وہ کمزوری ہے، اور پھر انسان اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی وہ کمزوری بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے ہیں، ان کا ایسا ہونا تبھی تو اسلام نے کہا وہ ایسے ہیں، لیکن جو کچھ کہنا ان کے سامنے کہو، پیچھے نہ کہو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ہم ہر چیز کی تعویل کر لیتے ہیں، ہم ہر چیز کی، ہر بات کی تعویل کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ جی یہ غیبت تھوڑی ہے، یہ تو ان کے اندر پایا جاتا، تو جو چیز پائی جاتی اسی کے بیان کو تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ عیب پایا ہی نہ جائے تو پھر غیبت کہاں، پھر تو تہمت ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جب تک کوئی انسان فکر کے ساتھ ساتھ عمل میں شریک نہیں ہوگا اس وقت تک اسے کوئی جزا و سزا کا حق نہیں ہے۔ لہذا عمل میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اس مجمع کو کہ جو مجمع امام بارگاہ میں فرش ادا پہ آتا ہے، آل محمد کے فضائل و مناقب کو سنتا ہے، ان کی ذمہ داریاں باقی کے علاوہ جو نہیں آتے ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو عملی طور پہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے دکھائیں، عملی طور پہ۔ جی کیا وجہ ہوئی کہ اتنے زمانے سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے؟ بھئی تقریباً 1384 سال ہو گئے میرے خیال میں، اس سال 1384 سال کربلا کو ہوئے۔ اچھا یہ ذکر کبھی رکا نہیں، 11 محرم ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ اور کیجئے گا ذرا، شہادتوں کا بیان 11 محرم سے شروع ہو گیا تھا، تو 1384 سال ہو گئے ذکر ہوتے ہوئے۔ ایک زمانے تک 200 سال 300 سال گھروں میں رہا، جب موقع ملا تو باہر آیا، پھر امام بارگاہیں تعمیر ہوئیں، آہستہ آہستہ مجالس کی کوانٹیٹی بڑھتی چلی گئی، مجالس کی آج اتنی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ گن نہیں سکتے اپنے آپ کے دلی میں کتنی مجلسیں ہو گئیں۔ جی کوئی سروے ہونا چاہیے، واقعاً کرنا چاہیے اس قوم کے نوجوانوں کو، ایک انجمن ایسی بھی بناؤ
کہ جو دہلی میں ہونے والی مجالس کا سروے کرے. ہم نے صرف ماتمی انجمنیں بنائیں جی، کتنا اچھا ہو کہ ایسی انجمنیں بھی بنیں کہ جو قوم کا سروے بھی تو کریں. ایک سال اب سے کوئی 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایک سروے پاکستان میں ہوا تھا، ذرا غور سے سنیے گا. کراچی شہر کا تھا، وہ ایک شہر کا سروے تھا. وہ اس سروے میں یہ پتا چلا تھا کہ 10 دن کے اندر پہلے عشرے میں 1 ارب پاکستانی روپے سے زیادہ کا تبرک صرف اور صرف کراچی شہر میں بٹا. جی 1 ارب روپے سے زیادہ کا تبرک صرف اور صرف کراچی شہر میں بٹا 10 دن کے اندر. تو عزیزان گرامی کتنی مجلسیں ہو رہی ہوں گی کراچی شہر کے اندر، ہے یا نہیں؟ لیکن پھر اسی قوم سے پوچھو کہ جس نے 1 ارب کا تبرک کراچی شہر میں بانٹ دیا، کیا وہ غریب قوم تھی؟ ایک سوال تو ہے بھئی. وہ غریب قوم تو نہیں ہو سکتی، تنگ دست تو نہیں ہو سکتے، فقر و فاقے میں مبتلا تو نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے نا، سب صاحبان ثروت تھے، صاحبان دولت تھے. پھر انہی سے پوچھو کہ تم نے 10 دن کے بعد کربلا کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے جو عملی اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ کتنے کیے؟ جی وہ کتنے کیے آپ نے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی، جب تک تعلیم نہیں ہوگی، اس وقت تک کربلا سمجھ میں نہ اپنوں کی سمجھ میں آئے گی نہ غیروں کی سمجھ میں آئے گی. اور جب میں ہی نہ سمجھ سکوں گا تو دوسرے کو سمجھاؤں گا کیا؟ تو پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ فرش عزا پہ آنے والا کربلا کو اور کربلا کے فلسفے کو دقت کے ساتھ سمجھ لے. اگر ایسا ہو جائے تو یقین جانیے کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر 1 ارب روپے کا تبرک امام حسین کی مجالس میں تقسیم ہو رہا ہے تو کم سے کم 1 ارب روپیہ ہم جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اوپر لگانے کی کوشش کریں. یہ نہیں جو ہو گیا اسے نہ، میں اس میں وہ نہیں کر رہا. ہو سکتا کوئی اس کہے مولانا تبرک کے بدلے کالج کی بات کر رہے ہیں. نہ تبرک کے بدلے نہیں، صحیح نا؟ یہ تبرک ہمیشہ بٹنا چاہیے، جتنا اس میں اور اضافہ ہو اچھی بات ہے، صحیح نا؟ لیکن یہ کہ جتنا اس میں دیا قوم نے وہ اپنے اس کے بینک بیلنس کا 5% بھی نہیں ہوگا. یا ہوگا؟ جی کسی کے پاس اگر 5 لاکھ روپے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس نے ان 5 لاکھ روپے میں سے 10 ہی خرچ کیے ہوں گے محرم میں، سوائے ان کے کہ جن کے یہاں عشرے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. بھئی ان کے اخراجات تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ خطبہ کو بھی بلانا، ذاکرین کو بلانا ہے، تبرک کا انتظام کرنا، لیکن باقی عام لوگ جو ہیں 10-20 ہزار سے زیادہ کا خرچہ عام طور پہ عام انسان کا نہیں ہوتا. تو جب عزاداری ہے امام حسین پہ 10,000 کا خرچہ کر سکتے ہیں تو اس عزاداری کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہم 10,000 اور خرچ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن وہاں ہم جو ہیں وہ تنگ دست ہو جاتے ہیں، وہاں ہم غریب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ فرش عزا کا پیغام اس وقت تک دوسری قوموں تک نہیں پہنچے گا جب تک اس پیغام کے پہنچانے والے پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، صاحبان علم نہ ہوں. جی اس وقت تک نہیں پہنچے گا. اب اس کا طریقہ کیا نکالنا ہوگا؟ ہر سال ہمارا جلوس روڈ پہ آ رہا یا نہیں آ رہا؟ خدا کا شکر ہے میرے خیال میں 250-300 سال ہو گئے. بھائی آپ کا مائک ہے ہی خراب، اب میں اس میں کیا کروں؟ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. جی اب صحیح ہے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی آواز آ رہی؟ اب عزیزان گرامی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام کریں کہ یہ جلوس جو ہے، اور بالخصوص میں ان سے گزارش کر رہا ہوں
کہ جو اس مجمع کے اندر ایجوکیٹڈ افراد ہیں اور جو دوسری قوموں کی نظر میں بھی کوئی نہ کوئی خدمت انسانی انجام دے رہے ہیں. فرض کیجئے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بی ٹیک کیے ہوئے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، 100-200 افراد اس کے جاننے والے ہیں، اس کے ساتھ ان کے معاملات ہیں. تو اب ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور بالخصوص یہ پڑھے لکھے لوگوں کی، کہ یہ بیچارے کیا کرتے ہیں. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، اور کوئی بات بھی سب کے لیے نہیں کہی جاتی، اور کیجیے گا، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، گھر کے سامنے سے علم گزرا، تعزیہ گزرا، تابوت گزرا، انہوں نے دروازے پہ آئے اور ایسے کیا اور اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرے اور وہ اندر چلے گئے. جی اب وہ اندر چلے گئے. اب ماتمی دستے میں کون ہیں؟ ماتمی دستے میں ہیں غریب، ماتمی دستے میں ہیں لیبر کے لوگ ہیں، وہ ماتمی دستے میں ہیں، وہ جلوس میں ہیں. تو بھائی ہر قوم کے جلوس ابھی تک تو نہیں نکلتے تھے، اب تو ساری قومیں نکالنے لگی ہندوستان کے اندر. تو جو حالت وہاں ہو رہی ہے، اگر وہی حالت یہاں جلوس میں نظر آئے گی تو کوئی بھی پڑھا لکھا انسان آپ کے اس جلوس کی کوئی عظمت نہیں کرے، کوئی تعظیم نہیں کرے گا، کوئی احترام نہیں کرے گا. بھائی یہ کہہ کے چلا جائے گا جیسے سب قوموں میں لوگ کر رہے ہیں ویسے یہ قوم بھی اپنے مذہب کی ایک رسم ادا کر رہی ہے. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہی ہوگا نا بھائی، اپنے مذہب کی ایک رسم ادا کر رہے ہیں یہ لوگ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر وہ افراد اس جلوس میں شریک ہو جائیں، 1 گھنٹے کے لیے وہ انسان علم لے کے بازار میں کھڑا ہو جائے کہ جس کو دوسری قوموں کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، جی جس کو دوسری قوموں کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اگر وہ 1 گھنٹہ صرف علم لے کے کھڑا ہو جائے، اپنے سر و سینے پہ ماتم نہ کرے، کچھ نہ کرے، تو اس کا ایک اچھا پیغام یہ جائے گا کہ جو اس کے جاننے والے ہوں گے وہ یہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ بھئی یہ سب لوگ اگر کر رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک رسم ہے، لیکن یہ ایجوکیٹڈ فرد اگر یہاں کھڑا ہے، یہ پڑھا لکھا انسان اگر یہاں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. جی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی وجہ ہے، ورنہ یہ یہاں نہ ہوتا. جی اچھا، اب جب کل ملاقات ہو، پرسوں ملاقات ہو، یہاں سے تو دیکھ کے چلا جائے گا وہ، صحیح ہے، ایک تاثر لے کر کے جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ فلاں کمپنی میں بڑی پوسٹ پہ ہیں. تو یہاں سے ایک تصور لے کے چلا جائے گا، ایک فکر لے کے چلا جائے گا. اب جو اگلی ملاقات ہوگی، غور سے سنیے ذرا، اگلی جو ملاقات ہوگی تو وہ سوال ضرور کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی آپ سے سوال نہ پوچھے. کیوں؟ اس کے ذہن میں سینکڑوں سوال آپ کے کھڑے رہنے نے پیدا کر دیے، اور فرمانے جلوس میں آپ کے ہونے نے سینکڑوں سوال پیدا کر دیے، لہذا سوچتا رہے گا جب ملاقات ہو تو پوچھوں. اب جب ملاقات ہوگی تو سوال کرے گا کہ آپ کو ہم نے وہاں دیکھا تھا، آپ ایک پرچم لیے کھڑے تھے، یہ پرچم کیا ہے اور یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اب پڑھا لکھا انسان جب جواب دے گا تو وہ واقعاً جو ہے وہ یعنی ایک نالج بھرا جواب دے گا، صحیح ہے، علم بھرا جواب دے گا، سمجھانے کی اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے. لہذا وہ اپنے پیغام کو سمجھانے کے لیے جب یہ بتائے گا کہ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے، تو ہر سوال پہ ایک نیا سوال پیدا ہوگا، اور جیسے جیسے نئے سوال بڑھتے جائیں گے اس کے نئے نئے جواب اس انسان کو کربلا سے قریب کرتے جائیں گے. صلاۃ ہے محمد والے محمد. جی اس سائل کو ہر جواب کربلا سے قریب کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ کربلا میں یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور یہی مقصد تھا ان جلوسوں کا، یہی ہدف تھا اس ماتم کا، یہی ہدف تھا اس گریے کا.
یہ گریہ و ماتم، یہ جلوس، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ تابوت، یہ شیعوں کے لیے نہیں نکالے گئے تھے کہ جی شیعہ 5 منٹ گریہ کر لیں، بکا کر لیں، اس لیے نہیں تھا یہ اس لیے تھا کہ ہمارے امام بارگاہوں میں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، جو لوگ نہیں آتے، جو لوگ نہیں آ سکتے یا نہیں آتے، وہ کم سے کم روڈ پہ جلوس کی شکل میں اس چیز کو دیکھ لیں، اور پھر ان کو یہ پتا چلے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے لیے انطورا باراما ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھی ہے، امام حسین فی الفکر المسیحی، امام حسین علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی فکر کی روشنی میں، یہ کتاب کا نام ہے عربی میں۔ افریقہ کا رہنے والا، اس نے یہ کتاب لکھی، اور جب کتاب لکھی تو اس کے اندر ایک بہت اچھی، یعنی بہت ہی بڑا پیغام دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی شہادت، جتنی بڑی شہادت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پیش کی، اتنی بڑی شہادت نہ انبیاء کے درمیان ہے، نہ رسولوں کے درمیان ہے، نہ ادیان سماوی میں جو دوسرے آسمانی ادیان ہیں ان میں بھی وہ شہادت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ شہادت امام حسین ہم عیسائیوں میں ہوئی ہوتی تو ہم امام حسین کے ذریعے سے پوری دنیا کو عیسائی بنا دیتے۔ اور کیجئے صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر یہ شہادت امام حسین اتنا عظیم کارنامہ کسی عیسائی نے، مذہب عیسائی میں کسی رہبر نے، کسی لیڈر نے انجام دیا ہوتا تو ہم پوری دنیا کو اس کارنامے کے ذریعے عیسائیت کی دعوت دیتے، جی انہیں بتاتے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے جو ہمارے لیڈر نے انجام دیا، ہمارے رہنما نے انجام دیا۔ وہ کہتا کہ لیکن مسلمان اس واقعے پہ خود بھی متحد نہیں ہو سکا، یعنی کتنا بڑا ستم ہے یہ کسی امت کا، کسی قوم کا، کہ جن کے پاس کربلا جیسا جو ہے وہ عظیم واقعہ ہو، اور وہ قوم جو ہے اس واقعے پہ آج تک خود بھی متحد نہیں ہو سکی۔ جی تو دوسروں کو کیا ہم دعوت دیں گے جب خود ہی ہم اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا کوئی معمولی واقعہ تھوڑی، جناب عیسیٰ نے بھی قربانی دی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، ایسے ہی ہے نا، جو بائبل میں ہے، انجیل میں ہے، اس میں تو یہی ہے جو محرف ہے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، سولی دے دی گئی، یہی نا، اور وہیں سے ایک نشان چلا جو متبرک ہو گیا ان کے یہاں۔ غور فرمائیے گا ذرا، وہ نشان متبرک ہو گیا، کیوں؟ اس پہ جناب عیسیٰ کو لٹکایا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی یہ بات، بھئی جناب عیسیٰ کو تکلیف کس سے پہنچی؟ کس سے تکلیف پہنچی؟ سولی سے نا تکلیف پہنچی ہے، جناب عیسیٰ خوش ہوئے، اذیتیں ملی نا اس سے۔ تو جس چیز سے اذیت پہنچی وہ تو عیسائیوں نے اپنے گلے میں لٹکا لی، جی بھائی انہوں نے اپنے گلے میں لٹکا لی نا وہ۔ اور جس چیز سے فائدہ پہنچا، فائدہ کس سے پہنچا؟ گدھے سے پہنچا تھا فائدہ، ہے نہیں؟ تو ان سے کہیے گدھے کی تصویر کھینچ کے گلے میں ڈال لو۔ بھئی وہ ہمیشہ اٹھائے پھرتا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ قوموں کے رسم و رواج بڑے عجیب ہیں، جی جن چیزوں سے اللہ کے منتخب بندوں کو اذیتیں پہنچتی ہیں اس کو تو ہم بڑی اہمیت دے رہے ہیں، اور کیجئے گا ذرا، اس کی تو بڑی اہمیت ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ کے منتخب بندوں کو فائدہ پہنچا
ان کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں آتی جی. تو اب بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے کہہ دیا. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. ابھی جو ایک کیس ہوا، شاید میرے خیال میں روہنی میں ہوا تھا، جو ایک لڑکی کو قتل کیا گیا تھا. کہاں ہوا تھا جی؟ ہاں جی جی. جو لڑکی کو قتل کیا اور وہ مسلمان تھا، بلند شہر کا لڑکا تھا، مسلمان بلند شہر کا، جو بالکل گلی میں قتل کیا تھا اور سب آتے جاتے رہے، گزرتے رہے. یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک کیس ہوا تھا. اس وقت ڈیبیٹ میں یہ بات کہی گئی کہ بھئی یہ لوگ ہماری بچیوں کو جو ہے وہ ہندو بن کے، ہمارے مذہب کے ماننے والے بن کے دھوکہ دیتے ہیں. اچھا کہاں سے پہچانا کہ جی وہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں بھی ایک، یعنی ہم دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں؟ کہاں سے ظاہر کیا؟ تو میڈیا کہہ رہا جی وہ دھاگے جو بندھے ہوئے تھے، اور باقاعدہ جو ہے ڈیبیٹ میں ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ کس نے ان کو اجازت دی کہ یہ ہمارا نشان اپنے ہاتھ پر باندھیں؟ یہ تو ہندوؤں کا ہے، یہ تو مندروں میں ہے، تو لہٰذا آپ کیوں باندھتے ہیں جی؟ اس کا مطلب اب وہ آہستہ آہستہ پہچان بنا رہے ہیں اپنی کہ جس کے ہاتھ میں یہ کلاوا بندھا ہو، اور بھیا تو اس کا مطلب اسے وہ ہندو سمجھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں مشترک ہیں کہ ان کے یہاں بھی اور یہاں بھی، تو بہتر ہوگا کہ ہم ان سے دوری اختیار کریں تاکہ ہمارے اس نشانی سے ہمارا جو ہے غلط تصور نہ جائے. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسائیوں نے ایک عقیدہ بنایا، ذرا غور سے سنیے گا. عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، انہیں جو ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار کیا گیا، لہٰذا اب جناب عیسیٰ شہید ہو گئے. کیوں شہید ہو گئے؟ تاکہ عیسیٰ کے بعد امت عیسیٰ جو ہے وہ بخشی جا سکے، یعنی امت کو بخشوانے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جی امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے عیسیٰ، امت کے گناہوں کا کفارہ ہیں عیسیٰ. یعنی اب امت جتنے گناہ چاہے کرے، کفارہ تو جناب عیسیٰ بن چکے نا، اب قیامت تک جتنے گناہ کرنے امت کرے، امت بخش دی جائے گی، کیونکہ عیسیٰ نے قربانی دے دی جی. تو کیا اسلام میں کوئی ایسا تصور ہے کہ کسی کی قربانی سے کوئی بخش دیا جائے؟ اور فرمائیے ذرا، کیا ایسا تصور ہے اسلام میں کہ کسی کی قربانی سے کسی کا گناہ بخش دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا کہ ہر فرد کے گناہ اور ہر فرد کی اچھائیاں اسی کے اعمال میں لکھی جائیں گی جی. کسی کا بڑا بھائی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو کیا چھوٹا بخش دیا جائے گا؟ کسی کا باپ اگر راہ خدا میں شہادت دے تو کیا اس کی اولادیں بخش دی جائیں گی؟ تو اسلام میں تو یہ تصور نہیں ہے. لیکن یہ عیسائی تصور، عیسائیوں کا تصور، یہ ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ آیا. ایسا نہیں کہ نہیں آیا، کہیں سے کوئی فکر شروع ہوتی ہے تو وہ دوسرے مذاہب میں بھی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، یہ تصور بھی آیا، اور اس تصور کو قوالیوں میں اور نعتوں میں بہت ہی فخر کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہوا نوحوں میں اور سلاموں میں بھی آ گیا، مرثیوں میں بھی چلا آیا جی. اچھا، کوئی مرثیہ ہو، کوئی نوحہ ہو، کوئی سلام ہو، کیا وہ سلام دلیل بن سکتا ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا وہ اسلام ہے جی؟
کیا وہ نوحہ دلیل بن سکتا کہ جو کچھ اس نوحے میں شعر کہے گئے وہ اسلام ہے؟ کیا کوئی مرثیہ دلیل بن سکتا ہے کہ جو کچھ مرثیے میں کہا گیا وہ اسلام ہے؟ نہیں نا بھائی. جب حضور پاک نے یہ فرما دیا کہ میری اگر کوئی حدیث میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں ملے تو یہ دیکھنا کہ وہ حدیث وہ کلام قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جی اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ لو میں نے فرمایا، اور اگر نہیں ہے تو اسے دیوار پہ دے مارو، میرا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جب نبی کی طرف نسبت دیا گیا کلام نبی کا نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے مطابق نہ ہو، تو کسی شاعر کا شعر بھی اسلام کے لیے دلیل. جی جب معصوم کا کلام اگر وہ معصوم سے ثابت نہ ہو تو پھر خطا کار کا کلام، شاعری اچھا ہے، مرثیے اچھی بات ہے، شاعر جو ہے وہ خداوند عالم اسے اجر دے گا، صحیح ہے نا، ایک عظیم کام ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ اگر کوئی غلط تصور شاعری میں آ رہا، شعروں میں آ رہا، سلام میں آ رہا، نوحوں میں آ رہا ہے، تو وہ ہمارے نوجوان اسے دلیل نہ بنا لیں کہ فلاں صاحب نے نوحے میں یہ کہا. بھائی نوحے میں کہنے سے وہ اسلام کے لیے دلیل نہیں ہو جائے گا. جی ہو سکتا کہ وہ خود ہی نہ جانتے ہوں جو کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لیکن ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ اسلام کے اس اسٹیج پہ، اس مسند پہ، کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی مدح و ثنا کے لیے ہم نے اس اسٹیج کو بنایا. یہی ہے نا، محفل میں اسٹیج بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ وہ محفل کا اسٹیج کس کے نام پہ بنا؟ حضرت علی کے، حضرت امام حسین کے، حضرت امام حسن کے، یا جناب عباس کے، یا کسی بھی ایک ایسی فرد کے کہ جو دین کو کما حقہ سمجھتے اور دین پہ عمل کرتے تھے. لیکن جب اس اسٹیج پہ ہمارے جیسے لوگ آ رہے ہیں تو وہ یہ زحمت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی سیرت کو دقت کے ساتھ پڑھیں، جس کے لیے شعر کہہ رہے ہیں. اور کیجیے گا ذرا، جس کے حوالے سے شعر کہہ رہے ہیں، جس کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، جس کا قصیدہ لکھ رہے ہیں، اس کی حیات طیبہ کو بہت ہی دقت سے مطالعہ کریں. تو مطالعے کی زحمت تو کوئی گوارا کرتا نہیں. اب ایسی باتیں شعروں میں آ جاتی ہیں کہ جو نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی، اور نوجوان کہتے ہیں مولانا یہ شعر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ اسلام کی دلیل ہو گئی. صحیح نا، یہ اسلام کے لیے دلیل ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا وہ صحیح ہے. نہیں، وہ خطا کار ہے، شاعر خطا کار ہے، معصوم تو ہے نہیں. اب سپوز کیجئے، میں ہمیشہ اس طرح کے اشعار میرے ذہن میں بھی رہتے ہیں کہ جی بس نصیری کی طرف کان لگے رہتے ہیں. اسٹیج کس کا؟ حضرت علی کا. محفل کس کی ہو رہی؟ حضرت علی علیہ السلام کی. صحیح ہے نا. اور شعر کیا پڑھا جا رہا؟ بس نصیری کی طرف کان لگے رہتے ہیں، وہ خدا کہتا ہے سننے میں مزہ آتا ہے. جی وہ خدا کہتا ہے سننے میں مزہ آتا ہے. اور مجمع ہے، نعرے لگا کر کے اس نے جو چھتیں اڑا دیں. جی واہ واہ، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا. نہ شاعر کو پتا کیا کہہ دیا، نہ سننے والے کو پتا کیا کہہ دیا. اگر وہ خود بھی سمجھ لیتا کیا کہہ رہا ہے، ارے کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے کو کوئی علی کو خدا کہے اور اسے سن کے مزہ آنے لگے؟ جی کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو توحید کا سب سے بڑا علمدار ہو، جس نے سب سے پہلے توحید کو پہچنوایا ہو، اسی کے نام پہ یہ کہا جائے کہ بس وہ خدا کہتے ہیں مجھے مزہ آتا. میں تو کہتا ہوں تیرے کان اگر قرآن کی طرف لگ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا نصیری کی طرف لگنے سے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. جی بھئی نصیری کی طرف کان لگانے سے زیادہ اچھا ہوتا قرآن کی طرف کان لگاتا، نہج البلاغہ کی طرف کان لگاتا، خطبات معصومین کی طرف کان لگاتا، تو تجھے پتا چلتا کہ نصیری کون ہے. جی نصیری کون ہے. تو عزیزان گرامی،
اس کا مطلب ابھی مومن کا دل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں شرک کی رمق باقی ہے، تبھی تو شرک کی باتیں سن کے خوش ہو رہا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اسی طرح ہمارے سلاموں میں، نوحوں میں یہ بات بھی آ گئی، اور بعض مرثیوں میں بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خنجر کے نیچے ذبح ہوتے وقت امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ جی، امت کی بخشش کی دعا، میرے معبود تو میری امت کو بخش دینا۔ جی، یعنی وہی نظریہ جو عیسائیوں کا تھا کہ امام جیسے عیسیٰ کی شہادت سے تمام عیسائی بخش دیے گئے، ویسے ہی امام حسین کی شہادت سے ساری امت مسلمہ بخش دی جائے گی۔ اچھا، اس نظریے کی نشر و اشاعت کرنے والے جو ابتدا میں لوگ تھے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ایجنٹ تھے، وہ بنو امیہ کے لیے کام کر رہے تھے، بنو عباس کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شمر، یہ خولی، یہ یزید کو لانے والے افراد، ان کو کیسے بچائیں؟ غور کیجیے ذرا، ان کو کیسے بچائیں اس جرم سے؟ تو انہوں نے کہا کچھ ایسا کرو، عیسیٰ والا، عیسائیوں والا نظریہ اس امت میں پھیلا دو۔ اور کیجیے گا، عیسائیوں والا نظریہ اس امت میں پھیلا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تیر سے دو شکار ہوں گے، دو نشانوں پہ ہم کام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ امت مسلمہ میدان عمل میں سست ہو جائے گی، اور کیجیے گا ذرا، یہ میدان عمل میں سست ہو جائے گی۔ جب امام حسین نے مجھے بخشوا دیا، جنت مجھے امام حسین کی وجہ سے مل رہی ہے، تو پھر میری کیا ذمہ داری کہ میں مسجد میں روز جاؤں؟ ہیں بھئی، میری کہاں ذمہ داری کہ اب میں مئی اور جون کے روزے رکھوں؟ اب کہاں ذمہ داری؟ مجھے کیا ضرورت ہے اپنے اخلاق کو اچھا کروں؟ کیا ضرورت ہے محلے میں کسی غریب کی مدد کروں، کسی فقیر کو سہارا دوں، کسی مسکین کو اٹھاؤں، کسی بچے کی فیس ادا کروں؟ تو اب یہ کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ جب امام نے شہادت پیش کر دی، میں جنتی ہو گیا، میں تو بخش دیا گیا، تو اب جو کرنا میں کروں۔ تو میدان عمل میں سست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دین سے دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دین سے دور ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلے شروع ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ جن کو یہ برا کہہ رہے ہیں منبر پہ، وہ بھی تو امت ہی میں ہیں۔ جنہوں نے قتل کر دیا امام کو، جنہوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا، جنہوں نے مظالم کیے، وہ کون ہے بھائی؟ وہ بھی تو امت ہی میں ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کربلا عیسائیوں سے ہوئی تھی، کربلا یہودیوں سے ہوئی تھی، کربلا ہندو بھائیوں سے ہوئی تھی، یا کربلا مسلمانوں کے درمیان ہوئی؟ تو وہ بھی امتی۔ تو پھر یزید پہ لعنت نہیں کریں گے؟ یہ امت بخشی گئی تو یزید بھی بخشا گیا۔ جی، امت بخشی گئی تو شمر بخشا گیا، یہی ہے نا؟ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے، آپ کے اور میرے مولا نے مدینے سے نکلنے کے بعد اس وصیت نامے کے علاوہ سینکڑوں کلام ہیں آپ کے مولا کے، حتیٰ میدان کربلا کے خطبات موجود ہیں۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ میں امت کو بخشوانے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کہیں نہیں فرمایا اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت یا مورخ کی کوئی تحریر مل جائے تو مجھے دکھا دو کہ یہ ہے ایک جملہ کہ مولا فرما رہے ہیں میں امت کو بخشوانے کے لیے نکلا ہوں، میں مسلمانوں کی بخشش کے لیے نکلا ہوں۔ میرے مولا نے کہا امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ غور کیجیے گا ذرا، بڑا فرق ہے اصلاح میں اور بخشش میں۔ بخشش کہتے ہیں کہ یہ آدمی بخشا گیا، اب اس کی کوئی ذمہ داری۔ اصلاح کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر کے معاشرے کو بہتر بنائے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو امام نے اصلاح کے لیے فرمایا، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے۔ اب وہ نتیجے میں جو جس کی اصلاح ہو جائے گی، نتیجہ ایک الگ مسئلہ،
غور سے سنیے گا ذرا. ہو سکتا کہ نتیجے میں آپ کہیں مولانا جب اصلاح ہو جائے گی تو بخشا نہیں جائے گا. بالکل بخشا جائے گا, غور کیجیے. لیکن وہ صرف اور صرف شہادت امام حسین کی وجہ سے نہیں, بلکہ اپنے کردار کو امام کے کردار کے مطابق بنانے کی وجہ سے بخشا جائے گا. صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر. جی خالی اس لیے نہیں کہ امام شہید کر دیا گیا اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو بخشش کا کوئی جملہ نہیں اصلاح کے لیے فرمایا. اب شعروں کو سمجھنے کا, اشعار کو سمجھنے کا, نظم کو سمجھنے کا, سلام اور نوحوں اور مرثیوں کو سمجھنے کا اتنا شعور تو ہو, کیونکہ شاعر کی تو مجبوری ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا شعر کہہ دے جس میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہو جائیں, ظاہر نہ ہو سکیں, اور اچھا شعر بھی وہی ہوتا ہے, صحیح نا, جس میں بہت سی چیزوں کو پوشیدہ کر دیا جائے اسی شعر کو اچھا شعر کہا جاتا. ورنہ اگر سیدھی سیدھی بات ہو بالکل سامنے کی تو بھائی وہ تو پھر شعر کیا ہے, وہ صحیح نا. صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر. اب میں ایک شعر سناتا ہوں اور پھر آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا. لہذا ذوق پیدا کیجئے کہ ان مرثیوں کو سمجھیے کہ ان مرثیوں میں کیا کہا جا رہا, ان سلاموں میں کیا کہا جا رہا. اور شاعر کو بھی چاہیے کہ اب اردو ادب سے ناواقفیت بڑھ گئی ہے نوجوانوں کی, تو اس شعر کو پڑھنے سے پہلے 2 جملوں میں ضرور بتائے. اگر وہ واقعاً پڑھا لکھا ہے خود شاعر تو وہ 2 جملوں میں بتائے. عزیزان گرامی, اب ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. کسی بڑے اچھے شاعر کا شعر ہے یہ, کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ماشاءاللہ شعراء کرام بھی بہت ہیں یہاں, صحیح نا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ہم نے کہا بھئی ایسا کیا ہے اس شعر کے اندر کہ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, کہ شہد کی مکھی اگر باغ میں جائے گی تو پروانہ قتل کر دیا جائے گا. ان دونوں کے درمیان کیا ملازمت ہے کہ یہ باغ میں جائے اور پروانہ قتل ہو؟ اس کا مطلب شاعر نے اس شعر میں جو اگر چاہتا تو 10 مصرے کہنے پڑتے, اس نے 2 مصروں میں پورا جو ہے وہ فلسفہ جو ہے چراغ جلنے کا, کہ چراغ بنتا کیسے, جلتا کیسے, اس پورے فلسفے کو 2 مصروں میں سمیٹ کے رکھ دیا. کیجئے ذرا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا, یہ شہد کی مکھی اگر باغ میں نہ گئی تو شہد نہیں لائے گی, شہد نہیں لائے گی تو اسے موم کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھئی شہد رکھنے کے لیے موم چاہیے نا. اب وہ جو ککڑی ہوتی وہ, صحیح ہے نا, اسے موم کی ضرورت پڑی, موم بنایا, جب موم بنایا تو اس میں شہد رکھا. اب اسی موم سے بعد میں چراغ بنا, پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں, اسی موم سے چراغ بنا, چراغ کی روشنی ہوئی, پروانہ جو ہے وہ چراغ بجھانے کے لیے آ گیا. غور کیجئے گا ذرا, پروانہ چراغ بجھا. لوگ سمجھتے ہیں پروانے کو شمع سے محبت ہے, ایسا ہے نہیں جی. جب تک جلتی رہتی ہے تو بجھانے کی کوشش کرتا رہتا, جب بجھ جاتی تو بھاگ جاتا. صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر. جی تو اب وہ پروانہ آئے گا, یہ چراغ جلے گا, پروانہ آئے گا, بجھانے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا کبھی جل جائے. تو کیا کہا, مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. جی اسے روک لو یہ بچ جائے گا. تو کتنی تاکیدات سمیٹ کر کے 2 مصروں میں رکھ دیں. اور فرمائیے, تو اب اس سے کوئی اگر کسی کو ذوق شعری نہیں ہے تو بھائی اس کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. تو نتیجے جو ہیں کبھی کبھی پوشیدہ کر دیے جاتے ہیں. اب ایک اور سن لیجئے بس, اور بات کو ختم کر رہا ہوں. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ دعویٰ کروں گا قتل کا موسیٰ پہ قتل, دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا. یہ دعوے دار بھی بہت اچھا ہے نا, دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا, کیوں تیز آپ دی میرے قاتل کی تیغ کو. تو کیا رسن رکھا کرتے تھے موسیٰ, سیقل کیا کرتے تھے ہیں؟
وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سیکل کا کام کرتے تھے، تلواروں پہ جو ہے دھار لگایا کرتے تھے. کیا ہے یہ سلسلہ؟ تو کہنا چاہتا ہے، شاعر بتانا چاہتا ہے کہ ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے جی. تو قتل تو کیا اس نے جو معشوق ہے، اس عاشق کو پریشان تو یہ کر رہا نا. تو یہ کہہ رہا میں تو موسیٰ پہ دعویٰ کروں گا قتل کا. کیوں؟ کہ اگر موسیٰ کوہ طور پہ نہ گئے ہوتے، بجلی نہ چمکی ہوتی، کوہ طور سرمے میں تبدیل نہ ہوا ہوتا جی، نہ وہ سرما بنتا، نہ وہ سرما بن کے میری معشوق کی آنکھوں میں آتا، اور نہ یہ آنکھیں قاتل ہوتی. صلاۃ ہے محمد علی محمد. نہ یہ آنکھیں قاتل ہوتی جی. تو یہ جو آنکھیں قاتل ہوئیں یہ تو موسیٰ نے کر دی. تو میں اس پہ کیوں دعویٰ کروں؟ میں تو موسیٰ پہ دعویٰ کروں گا قتل کا جی. تو اندازہ کیا کتنی چیزوں کو شاعر پوشیدہ کر دیتا. اب اگر مصرع یوں آئے کسی شعر میں کہ خنجر کے نیچے امام حسین امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے، تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریے کہ نہ کربلا ہوتی، نہ اسلام بچتا، نہ شریعت باقی رہتی، نہ قرآن باقی رہتا. اور جب قرآن باقی نہیں رہتا تو کوئی عمل کیسے کرتا؟ لہذا اسلام، امام حسین نے شہادت پیش کر کے شریعت کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا. قرآن بچ گیا تو لوگ عمل کرنے لگے، عمل کرنے لگے تو اصلاح ہو گئی، اصلاح ہو گئی تو بخش دیے گئے. صلاۃ ہے محمد والے محمد. بس عزیزوں، تو عزیزان گرامی کتنی چیزیں ایک شاعر نے پوشیدہ کر دی 2 مصروں کے اندر. صحیح ہے. اب ان 2 مصروں کو سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے کہ زیر خنجر امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ امت بس میری شہادت سے بخش دی گئے نا، یعنی ایک پورا ایک سلسلہ ہوگا شہادت کے بعد کہ یہ قرآن باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، شریعت باقی رہے گی. جب یہ شریعت باقی رہے گی تو لوگ اس پہ عمل کریں گے. جب عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو بخش دیے جائیں گے. غور فرما رہے ہیں؟ بخش دیے. تو ذریعہ کون بنا بخشش کا؟ امام حسین. لیکن خود خالی اکیلے امام حسین نہیں، جب تک وہ انسان کے جو شہادت کو سمجھ رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بچائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق عمل نہ کرے. صلاۃ ہے محمد وعلی محمد. لہذا عزیزان گرامی میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. کربلا عمل کی طرف بلاتی ہے، اور جو قومیں میدان عمل میں اتر گئیں آج ان قوموں کو عزت مل گئی. آج ان قوموں کو عزت مل گئی، اور ایسی عزت ملی کہ مٹھی بھر افراد پوری دنیا میں پہچانے گئے. پوری دنیا نے پہچانا کہ یہ کون لوگ ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ جس وقت اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی ہوئی تھی، اس وقت وہاں کے نامہ نگاروں نے اسرائیل کی عوام سے انٹرویو لیا. تو اس میں جو کچھ وارننگ سید حسن نصر اللہ نے کی تھی، تو وہاں کی عوام نے یہ کہا تھا یہودی ہوتے ہوئے کہ دنیا کا کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہو تو بولتا ہو، یہ سید حسن نصر اللہ نہیں بولتا. وہاں کے رہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر دیں گے، کہ ہم نے اس آدمی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی کربلا کو عملی طور پہ اپنا لے تو دشمن بھی اس کا کلمہ پڑھنے لگتا. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. آج ایران ہمارے سامنے ہے، دنیا کے چھوٹے ملکوں میں ایک ملک جو ابھی 35-40 سال پہلے تک سارے یورپ کا غلام تھا یا نہیں تھا؟ پورے یورپ کا غلام تھا یا نہیں تھا؟
جی، امریکہ کا غلام، فرانس کا غلام، یورپ کے ہر ملک کا غلام تھا، جب تک کربلا عملی طور پہ نہیں آئی۔ غور کیجئے گا ذرا، کیا شاہ رضا پہلوی کے زمانے میں آزاداری نہیں ہو رہی تھی؟ کیا تہران کے سڑکوں پہ جلوس نہیں نکلتے تھے؟ کیا تہران میں اور باقی ایران کے شہروں میں ماتم نہیں ہوتا تھا؟ کیا مجلسیں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا چاہنے والے گریہ نہیں کرتے تھے؟ یہ سب کچھ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا۔ لیکن اس وقت ایران غلام بنا ہوا تھا ہر ملک کا، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ انقلاب آیا اور انقلاب کے بعد میدان عمل میں اتر گئی قوم، تو جیسے جیسے عمل میں قدم آگے بڑھاتی گئی ویسے ویسے دوسرے ملکوں کی غلامی سے نجات پاتی چلی گئی۔ جی، نجات پالی یا نہیں پالی؟ تو سب کی غلامی سے نجات پالی۔ کس نے نجات دی غلامی سے؟ اس نے نجات دی، کربلا نے۔ جی، تو کربلا تو سب غلاموں سے کہہ رہی کہ جہاں جہاں غلامی، چاہے وہ ذہنی غلامی ہو یا جسمی غلامی ہو، چاہے جسم غلام ہو یا ذہن غلام ہو یا فکر غلام ہو، اگر تم اس غلامی سے آزادی چاہتے ہو تو امام حسین کی شہادت کو اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ جیسے جیسے یہ شہادت تمہارے عمل میں اترتی جائے گی ویسے ویسے غلامی ختم ہوتی جائے گی۔ انسان کو آزاد کرانے کے لیے ہے کربلا، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ہے کربلا، ذہن انسانی کو ارتقا دینے کے لیے ہے کربلا۔ یہ ہے کربلا۔ بس عزیزو، امام حسین نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کیں تاکہ یہ پیغام اور یہ دین اور یہ شریعت میرے بعد مسلمانوں تک پہنچ سکے، ورنہ یہ تو وہیں ختم ہو جاتی۔ یہ نمازیں تو وہیں دم توڑ رہی تھیں، یہ روزے تو وہیں ختم کیے جا رہے تھے، لیکن میرے مولا نے کہا نہیں، اس دین کو مجھے قیامت تک، یہ قیامت تک کے لیے آیا، اس دین کو مجھے قیامت تک کی انسانیت کے لیے پہنچانا۔ اس لیے میرے مولا نے اکبر جیسے بیٹے کو قربان کرنا گوارا کر لیا۔ اس لیے آپ کے مولا نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں قبول کر لی۔ اس لیے میرے مولا نے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کی قربانیاں، اپنے چاہنے والوں کی قربانیاں قبول کر لیں۔ عزیزو، کتنا عظیم ہے کربلا کا واقعہ۔ لاکھوں سلام ہوں حسین ابن علی پر، لاکھوں سلام ہوں ان جوانوں پر، لاکھوں سلام ہوں ان بچوں پر، ان بزرگوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو تلواروں کے حوالے کر دیا، اپنے جسموں کو تیروں کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو نیزوں کے حوالے کر دیا۔ ایک قربانی کہ اگر کوئی غیر بھی اس قربانی کو سنے یا پڑھے تو وہ بھی جو ہے وہ بے ساختہ تڑپ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا بھی، اس طرح بھی قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ مثال ہے کربلا قیامت تک کے لیے۔ نہ کربلا قیامت سے پہلے کوئی ایسی مثال تھی اور نہ اب قیامت تک کوئی ایسی مثال ملے گی۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے، بس آج جناب علی اکبر کی مصیبت پڑھ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس جوان کو سجا کر کے مقتل میں بھیج دیا۔ اور جس وقت جناب علی اکبر خیموں سے رخصت ہو رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا، اچھا میرے ماں جائے، میرے لال تم مقتل میں جانا چاہتے ہو، میرے لال تم بھی مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ بیویوں کو طلب کیا، ایک خیمے میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جناب علی اکبر سے کہا، اچھا میرے لال ان بیویوں کو خدا حافظ کہہ کے گزر جاؤ، آخری بار ان بیویوں کو خدا حافظ کر لو۔ لو عزیز و تاریخ کہتی حلقہ بنا لیا بیویوں نے، حلقے میں جناب علی اکبر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ کبیر رباب کے سامنے سے گزرے، اے اماں رباب سلام خدا حافظ، کبھی ام کلثوم کے سامنے سے گزرے، پھوپھی اماں سلام خدا حافظ، ایک ایک بیوی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، کبھی کسی بیوی کی نظروں سے نظریں ملا کر کے خدا حافظ نہیں کر رہے۔ میں کہوں گا اے علی اکبر، اے ہم شبیہ رسول، اے حسین کے جوان، ارے یہ سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ شاید نہیں۔ علی اکبر جواب دے، نادان، ہر بیوی کی نظریں کچھ پوچھ رہی ہیں، کچھ سوال کر رہی ہیں، کچھ پوچھ رہی ہیں کہ اے اکبر اگر جا رہے ہو تو اپنے باپ کو، اپنے بابا کو کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟
ان بیبیوں کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اب تو کوئی حسین کا چاہنے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو سنیں، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب رخصت کرنے لگی تو حمید ابن مسلم کہتا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ بار بار خیمے کا پردہ گرتا کیوں تھا اور اٹھتا کیوں تھا؟ تو بتایا گیا کہ جب اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو بیبیاں بار بار اکبر کو روک لیتی تھی، بیبیاں بار بار اکبر کو روک لیتی تھی۔ کبھی کوئی بازو پکڑ کے روک لیتی تھی، کبھی کوئی شانہ پکڑ کے روک لیتی، لیکن ایک بچی تھی کہ جو ایک مرتبہ جب نکلنا چاہا تو ایک مرتبہ بھائی کے دامن سے لپٹ گئی۔ اے بھیا، ارے آپ جا رہے ہیں، بابا کا کیا ہوگا؟ بھیا چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے۔ ہاں عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے بیبیوں نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ حمید ابن مسلم کے جملے یہ ہیں، اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا۔ بیبیوں میں واک برا کا شور تھا، بیبیاں ماتم کر رہی تھی۔ لو عزیزو، تاریخ کہتی ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، امام حسین نے اپنے لال کو گھوڑے پہ بیٹھایا، سوار کیا، کہا اچھا میرے لال خدا حافظ۔ بس جیسے ہی اکبر نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، وہ میرا مولا جو عباس جیسے بھائی کو رخصت کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہے، قاسم کو رخصت کر دیا، اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے، اونو محمد کو مقتل میں بھیج دیا، اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے۔ نہ جانے اس علی اکبر میں کیا تاثیر تھی، جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھے، حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ میرے مولا بیٹے کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ جنابی علی اکبر نے احساس کیا کوئی ہے جو میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ جس کی کمر چچا کے مرنے سے ٹوٹ چکی، میرا ضعیف باپ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا رہا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بابا آپ تو ہمیں مرنے کی اجازت دے چکے تھے، آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، اب یہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے لال کو کلیجے سے لگا لیا، رخساروں کے بوسے دیتے جاتے ہیں، پشت پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، اور اسی اسنا میں گریہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جو ہر باپ کے لیے نشتر کا کام کرتا ہے۔ میرے مولا نے کہا میرے لال، اے کاش اکبر تم صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہارے جیسا جوان بیٹا ہوتا، تم میری جگہ ہوتے میرے لال، تو تمہیں پتا چلتا کہ جب جوان بیٹا ضعیف باپ سے مرنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے۔ ہاں عزیز، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے اچھا بابا اب ہمیں اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا میرے لال اکبر جاؤ آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ کہا اچھا بابا ایک وعدہ کرو، اب یہاں سے آگے نہ آئیے گا، بابا یہاں سے آگے نہ آئیے گا، ہمارے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ہاں اکبر میں وعدہ کرتا ہوں اب یہاں سے آگے نہ آؤں گا، لیکن اکبر اتنا تم بھی خیال رکھنا جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے میرے لال اپنے بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میرے لال اپنے بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ لو عزیزو، جب تک سامنا رہا ام لیلا کا چاند بار بار مولا کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، لیکن ہاں عزیزو جیسے ہی مقتل میں آئے، ایک مرتبہ حملہ کیا، بہت سے اشقیاء کو واصل جہنم کیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، آخر کتنی جنگ کرتے، کتنا لڑتے۔ تاریخ کہتی ہے ایک ظالم نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا، اور ایک مرتبہ اب جو دور سے پھینک کر کے نیزہ مارا، ایک مرتبہ نیزہ اکبر کے سینے میں لگا، بس نیزے کا لگنا تھا، اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی بابا۔ عزیزو بس 2 جملے، ایک مرتبہ جیسے ہی نیزہ لگا زمین کی طرف چلے۔ تاریخ طبری میں عجیب منظر پیش کیا مورخ طبری نے کہ جب زمین کی طرف چلنے لگے تو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے بابا سے میرا لاشا نہ اٹھ سکے گا، میرے بابا ضعیف ہیں، عباس کے مرنے نے کمر توڑ دی،
قاسم کے مرنے نے بہت گہرا صدمہ پہنچا دیا، اب میرا لاشا نہ اٹھا سکیں گے۔ ایک مرتبہ گرتے ہوئے گھوڑے کی باہیں، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے میرے باسم واہ وفا مجھے خیموں تک پہنچا دے، میرے بابا سے میرا لاشا نہ اٹھ سکے گا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فوج یزیدی نے چاروں طرف سے جناب علی اکبر کے گھوڑے کو گھیر لیا۔ ارے اکبر کے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں تھے، تلواریں چلنے لگی، نیرے برسنے لگے، حملے ہونے لگے۔ تاریخ کے جملے یہ قطعوہ اربن اربا، ارے زندگی میں اکبر کا جسم پارا پارا ہو گیا۔ وہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب طاقت نہ رہی، ایک مرتبہ ہاتھ چھٹے، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اب جو اکبر زمین پہ گرے نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی، آواز دی یا بتا علیک منی السلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس جیسے امام حسین نے آواز علی اکبر سنی، دوڑے مقتل کی طرف، کہتے جاتے تھے میرے لال اکبر اب تیرے بعد اس دنیا بے خاک ہے، دنیا حسین کے لیے اندھیر ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے مقتل میں آئے۔ خدا کسی ضعیف باپ کو منظر نہ دکھائے جو آپ کے اور میرے مولا نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جوان بیٹا اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جوان بیٹا اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ قریب بیٹھ گئے، اکبر ابھی تمہارے اندر حیات باقی ہے، میرے لال لو اپنے بابا کو سہارا دو، تمہارا باپ تمہیں چاہتا زندگی میں پھپھیوں سے ملا دے، بہنوں سے گفتگو کر لو، ایک بار ماں سے مل لو۔ وہ ایک مرتبہ یہ کہہ کر کے میرے مولا نے کہا جلدی کرو اکبر، میرے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میرے گلے میں باہیں بنا لو، شاید میں اس طرح خیمے تک لے جا سکوں۔ تاریخ کہتی ایک ہاتھ تو اکبر نے اٹھایا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹ سکا۔ میرے مولا نے پھر علی اکبر کو زمین کربلا پہ لٹایا۔ اب جو ایک مرتبہ سینے سے اکبر کا ہاتھ ہٹایا، کیا دیکھا؟ ارے سینے میں نیزہ ٹوٹی ہوئی، تڑپ گئے میرے مولا۔ ایک مرتبہ آستین کو بلند کیا، ایک گھٹنا زمین کربلا پہ ٹیکا، زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا، انی کو پکڑا۔ اب جو انی کھینچی، انی میں الجھ کے اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ ہائے میرا مولا، واہ مصیبتا، واہ اکبرا، میرے مولا سر و سینہ پیٹنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ماتم حسین۔